ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز کی ایک ریاست میں ایک نہایت ہی رحم دل اور مہربان لڑکی رہتی تھی جس کا نام اسکارلیٹ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی گہری نیلی آنکھیں اور سنہرے بال تھے۔ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے برے دن تب شروع ہوئے جب اس کی ماں کی وفات ہوئی اور اس کا باپ نے ایک دوسری عورت سے شادی کی جس کی 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام انستھیزیا اور ڈریزیلا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی ماں اور اس کی بہنیں اس کی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے اس سے جلن رکھتی تھیں۔ اسکارلیٹ کے دن نہ ختم ہونے والے کاموں سے بھرے ہوتے تھے۔ وہ کھانا بناتی تھی، صفائی کرتی تھی اور اپنی سوتیلی خاندان کا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ اس سے ہمیشہ ایک ملازم کی طرح پیش آتے تھے۔ ان تمام سختیوں اور تکلیفات کے باوجود اسکارلیٹ بہت ہی نرم اور صبر کے ساتھ رہی۔ اسے امید تھی کہ ایک دن حالات ضرور بدلیں گے۔ ایک دن وہاں کے بادشاہ نے اپنے محل میں ایک بہت ہی بڑی تقریب کے انعقاد کا اعلان کیا جس کا مقصد اس کے خوبصورت شہزادے کے لیے ایک مناسب دلہن تلاش کرنا تھا۔ چنانچہ پوری ریاست میں موجود خوبصورت لڑکیوں کو دعوت نامے بھیج دیے گئے۔ یہ دعوت نامہ اسکارلیٹ کی دونوں بہنوں کے لیے بھی آیا تھا۔ اسکارلیٹ وہاں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی دونوں بہنیں یہ نہیں چاہتی تھیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کی ظاہری خوبصورتی سے بہت زیادہ جلن محسوس کرتی تھیں۔ اس کی بہنیں اور اس کی سوتیلی ماں اس بات کو لے کر بہت زیادہ خوش تھے اور ان کے دن رات اس محفل میں جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا جب انہوں نے محل میں جانا تھا۔ دونوں لڑکیاں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ تیار ہوئیں۔ دوسری طرف اسکارلیٹ بھی خود بہت خوبصورت انداز میں تیار ہوئی کیونکہ وہ وہاں جانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی اس کی ماں اور اس کی سوتیلی بہنوں نے جب اسے دیکھا وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تو وہ یہ دیکھ کر جل بھن گئیں اور انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اسے کسی صورت وہاں نہیں لے جا سکتی۔ تو اس کی سوتیلی ماں نے کہا کہ وہ گھر رہ کر ان کے کچھ کام ہیں ضروری وہ کرے، وہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ اسکارلیٹ کو اس بات کا بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ شاہی محفل میں جانا چاہتی تھی۔ سوتیلی ماں اور بہنوں کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک گھر کی کھڑکی سے محل کو دیکھتی رہی اور آخرکار پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ جب وہ پریشان ہو کر بیٹھی تو وہاں ایک پری نمودار ہوئی۔ پری نے اسکارلیٹ کو تسلی دی اور اسے کہا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے لیے کوئی مناسب حل تلاش کرتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چھڑی گھمائی اور سنڈریلا کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت بال گاؤن آ چکا تھا جو کہ بے حد خوبصورت تھا اور اس پر بہت ہی خوبصورت کام ہوا تھا۔ اس کے جوتے شیشے کے تھے جو کہ بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ اسکارلیٹ آخر محل تک جائے گی کیسے، تو اس کے لیے اس نے گھر میں موجود ایک پمپکن کو ایک بہت ہی خوبصورت پگھی میں تبدیل کر دیا۔ جب اسکارلیٹ محل کے لیے روانہ ہونے لگی تو پری نے اسے بتایا کہ اسے آدھی رات یعنی کہ 12 بجے سے پہلے واپس آنا ہے کیونکہ 12 بجے کے بعد یہ جادو ختم ہو جائے گا اور سب کچھ اپنے پرانی حالت میں واپس آ جائے گا۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ محفل میں داخل ہوئی تو وہاں پر موجود تمام حاضرین اور شہزادے کی نظریں اسکارلیٹ پر جا پڑیں۔ شہزادہ اسکارلیٹ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ کافی دیر تک وہ دونوں ڈانس کرتے رہے۔ شہزادے کو اسکارلیٹ بہت پسند آ گئی تھی۔ شہزادہ اس کو وہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی 12 بجے تو اسکارلیٹ کو پری کی بات یاد آ گئی۔ جب وہ جلدی میں وہاں سے بھاگنے لگی تو ہڑبڑاہٹ میں وہ اپنا جوتا وہیں چھوڑ آئی۔ گھر آتے ساتھ ہی اس کا جادو ختم ہو گیا اور وہ پھر سے اپنے پہلے والے حالات میں آ گئی۔ شہزادے کے بعد اب صرف اس کا ایک جوتا بچا تھا جس سے وہ اسے تلاش کر سکتا تھا۔ اگلی صبح شہزادے نے پوری ریاست میں یہ اعلان کیا کہ ریاست کی تمام لڑکیوں کو وہ جوتا پہنایا جائے گا۔ جس لڑکی کو وہ جوتا پورا آئے گا وہی شہزادے کی دلہن بنے گی۔ چنانچہ تمام لڑکیوں کو وہ جوتا پہنایا گیا، لیکن وہ چونکہ کسی کے سائز کا نہیں تھا تو اسے نہیں آیا۔ آخرکار شہزادہ اور اس کے آدمی اسکارلیٹ کے گھر پہنچے
وہاں اس کی دونوں سوتیلی بہنوں نے باری باری اس جوتے کو ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جوتا ان کو بہت چھوٹا تھا۔ ان کی زبردستی کے باوجود وہ جوتا نہ پہن سکیں۔ جب شہزادے نے پوچھا کہ یہاں کیا کوئی اور لڑکی ہے تو اس کی ماں اور بہنوں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ نہیں، یہاں کوئی اور لڑکی نہیں ہے۔ جب شہزادہ اور اس کے آدمی وہاں سے جانے لگے تو شہزادے کی نظر وہاں کھڑکی میں بیٹھی ایک پریشان حال لڑکی پر پڑی، جسے شاید اس کی ماں اور سوتیلی بہنوں نے شہزادے کے سامنے نہ آنے دیا۔ شہزادے نے اسے بلایا اور جب اسے جوتا پہنایا گیا تو یہ کیا، جوتا اسے پورا تھا۔ بظاہر پھٹے پرانے کپڑوں میں نظر آنے والی وہ لڑکی دراصل وہی لڑکی تھی جس نے رات کو شہزادے کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ شہزادہ اسکارلیٹ کو وہاں سے لے گیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور جو اسکارلیٹ کو اس کے صبر کا انعام ملا، جبکہ اس کی بہنوں کی حسد کے باوجود اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔